بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم اینڈ آج کی ہماری پہلی ویڈیو جو میرے یوٹیوب چینل پہ جائے گی ایز پر پرامس کہ آئی ایم اسٹارٹنگ اے یوٹیوب چینل دی لائسیم کے نام سے اور میں نے ٹک ٹاک پہ اناؤنس کیا تھا کہ میں ایک یوٹیوب چینل اوپن کرنے والی ہوں جہاں پہ اٹ وڈ بی اے سارٹ آف فری آف کاسٹ learning for the people who are new into these competitive exams جرنی. تو ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بیکاز مینی آف اسٹوڈنٹس جو کہ اکیڈمیز نہیں افورڈ کر سکتے یا بہت ہی زیادہ وہ کوئی ایکسپینسو مینٹورز وغیرہ کے ساتھ پڑھائی نہیں کر سکتے، سو ان کی ہیلپ کروں گی میں یہاں پہ. اینڈ اٹس فری آف کاسٹ. یو کین کم ہیئر، یو کین لرن اینڈ مینلی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ کرنٹ افیئرز. ٹھیک ہے، کچھ ایسے کی چیزوں کے اوپر ہم بات کر لیں گے، ہم بک کے ریویوز شیئر کر لیں گے، اینڈ اس کے علاوہ ہم بات کر لیں گے تھوڑا سا جو میپس وغیرہ ہے اس کے اوپر، جغرافی کی بات کر لیں گے، پولیٹیکل سائنس کے اوپر بات کر لیں گے. تو جو جو ہمیں امپورٹنٹ چیزیں لگیں گی ہم وہ ساری چیزیں یہاں پہ ڈسکس کرتے جائیں گے. آج کی جو ٹاپک ہے، جو پہلی ویڈیو ہے وہ میں بنانے جا رہی ہوں کس چیز کے حوالے سے، وہ ہے ہمارے پاس کہ ہاؤ ڈو وی ریڈ ڈان نیوز پیپر آرٹیکل. ٹھیک ہے، تو ڈان نیوز پیپر آرٹیکل اسٹڈی کرنے کے لیے یہاں پہ خیر میں نے اوپن کیا ہوا ہے وہ آرٹیکل جو ہم آج ڈسکس کریں. بیسکلی کل کا آرٹیکل ہے کیونکہ ویڈیو کل آنی تھی. ہوا کیا کہ آئی ریکارڈیڈ دس لیکچر آلریڈی، اور وہ کہیں وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہی نہیں ہو رہا تھا. دیر ور سم ایشوز، کچھ ویڈیو کا مسئلہ آ رہا تھا، کچھ ایڈیٹنگ کے ایشوز تھے. سو دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ود دس پیٹرن، دس میتھڈ. تو ہم کوشش کریں گے کہ 20 سے 30 منٹس کا لیکچر ہوا کرے جس میں آپ میکسیمم سے میکسیمم چیزیں ہم کور کر سکیں. زیادہ لمبی چیزیں لمبی ویڈیوز کے حق میں خود بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو بالکل بیسک سے بات کرتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کے لیے ڈان نیوز پیپر پڑھنے میں ایشو آتا ہے کہ ڈان کیسے پڑھا جاتا ہے. سب سے پہلے دیکھیں، آپ کو جو ہے نا کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی اخبار والا نہیں ہے جو آپ کے لیے ڈان گھر پہ لا سکے. اف یو ہیو فون اینڈ انٹرنیٹ یو کین ریڈ دی آرٹیکلز آن phone as well, on laptops, on your tablets, anything. ٹھیک ہے، تو ڈان پڑھنا جو ہے نا وہ بالکل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے پیچھے کئی ریزنز ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سوللی ڈان پہ ہی ریلائی کرتے ہیں یا اکنامسٹ پہ ریلائی کرتے ہیں یا آپ جو ہے، لیکن سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس یا آپ کے جتنے بھی کمپیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں دے آر موسٹلی اباؤٹ کرنٹ ایشوز. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کی اسلامیات جیسا بھی کوئی سبجیکٹ ہے تو اس میں بھی آپ کا جو ہے نا کرنٹ افیئرس کی چیزیں اس میں ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپ ٹو دا ڈیٹ کیسے رہتے ہیں چیزوں کے ساتھ. سو ایک تو ڈان جو آپ کا جو آرٹیکل ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کی انگریزی بہت اچھی ہو جاتی ہے، امپروو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، the more you read the more you improve. ٹھیک ہے، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں، پھر آپ کو انالیسس اچھے سے آپ کی ہو جاتی ہے. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کس طرح سے انالیسس کیے اس ایک ڈان نیوز پیپر آرٹیکل کی. ٹھیک ہے، اچھا جی، سب سے پہلے ہم یہاں پہ جائیں گے ڈان نیوز پیپر آرٹیکل ٹائپ کر لیں گے. ہمارے پاس اس طرح سے پیج اوپن ہو جائے گا. آپ کے پاس کئی آپشن ہوں گے، کالم، اوپینین، ای پیپر، ایڈیٹوریل. ڈائریکٹ آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہو، آپ چاہو تو آپ مین پیج پہ جا کے وہاں سے بھی چوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، ہمارا جو مین کنسرن ہوتا ہے نا ڈان میں، آپ نے یہ سب کچھ نہیں پڑھنا ہوتا ہے. اٹس ناٹ نیسیسری ٹو ریڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، آپ کا کام ہوتا ہے سچویشن کی انالیسس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اوپینینز کو پڑھیں. ٹھیک ہے، اور اوپینین میں بھی سارے اوپینین پڑھنا ضروری نہیں ہے. وہ اوپینین جو آپ کے کام کے ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، جس طرح سے اب ہمارے پاس ہے اوپینین. پھر یہاں پہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھو ورڈ کو تھوڑا سا اوپر سے دیکھ لیں، اف یو تھنک کہ یہاں پہ کچھ امپورٹنٹ ہے یا دس تھنگ کین بی گڈ، آپ اس کو پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ ایک ہیڈ لائن آج کل چل رہی ہے کہ پاکستان از ورکنگ ایز اے پیس میکر بٹوین یو ایس اے اینڈ ایران. اٹس امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، اب اس قسم کی نیوز پڑھنے کا جو ہے نا سی ایس ایس کا کوئی فائدہ نہیں کہ جی ریپر بادشاہ ہیو جسٹ ڈائڈ، ناٹ ود
ٹائڈ دا ناٹ وغیرہ، یہ چیزیں ہمارے کام کی نہیں ہے. اور کورین ایکٹر ڈائٹ، ٹھیک ہے، سو یا زین ملک، یہ طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. ٹھیک ہے، تو بزنس میں آپ چلے جائیں، دیکھ لیں اف یو تھنک دیر سم تھنگ امپورٹنٹ وہاں پہ، تو جس طرح سے نیو پی آئی اے اونر ریٹرل بائی رائزنگ جیٹ فیولز، ٹھیک ہے، آپ یہ اس کو لنک کر سکتے ہو اس چیز کے ساتھ کہ ایران وار کے ساتھ یہ بہت ایک امپورٹنٹ ہیڈ لائن ایک امپورٹنٹ آپ کا نوٹ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اوپر اوپر سے دیکھ لیں. اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ پی ایس ایکس ہائی لائٹس آف دا ڈے، دیز آر، یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. لیکن ہاں آپ اس طرح کی کیس اسٹڈیز چھوٹی چھوٹی اٹھا کے کہ ہمارے جو ہے ایئر کرافٹس اور ہماری شپس کے جو پرائسز ہیں، فیول پرائسز وہ بڑھ گئی ہیں، تو یہ چیزیں آپ اپنے انالیسس کے اندر دے سکتے ہو. اس کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، ورنہ آپ جو ہے نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آئی وڈ سجیسٹ آپ اس کو ضرور اس کو اپنی جو انالیسز ہے اس میں ایڈ کریں. پھر اوپینین کی طرف آ جاتے ہیں. تو آج کے اوپینین میں ہمارے پاس ہیں 1 2 3 4 امپورٹنٹ آرٹیکلس. ٹھیک ہے، تو دا بلو وار، تو دیر از نو گڈ آپشن لیفٹ فار دا یو ایس ایکسپٹ ٹو اینڈ دا وار. اس کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کمنگ ہوم اس کو پڑھیں گے، دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. اف اٹس امپورٹنٹ اس کو کلک کر لیتے ہیں. تو لیٹس سی what she talking about. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے because I have been thinking about that we do with all the grief now where to go. What is she basically talking about? Let's dig into it. It's about road rage اور کچھ of broken promises not having time to recover the disaster before. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ہمارا کرنٹ جو سچویشن چل رہی ہے انٹرنیشنل اس کے ساتھ اور ہمارے ڈومیسٹک کسی ایشو کے ساتھ اس کا کوئی فی الحال لنک بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، شی از جسٹ شیئرنگ ہر اوپینین اباؤٹ اے تھنگ. دا بلو وار کے اوپر لیتے ہیں. ٹائٹل سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اٹس گونا بی گڈ. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بات ہو رہی ہے یو ایس ڈیفینس سسٹم کی. اوپن ہوتی ہمیں پتہ چل گیا. پھر بات ہو رہی ہے امپیکٹ آف این آئل آن دا گیس پرائسز ایز ویل. تو یا دس آرٹیکل از ویری امپورٹنٹ، تو اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم آج بات کریں گے کل کے آرٹیکل کے اوپر which was about جو کہ رافیہ زکریا کا تھا. اینڈ اٹ واز کہ پیس میکرز رول. ٹھیک ہے، یعنی پاکستان کے رول کو یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا ایز اے پیس میکر. تو یہاں پہ بیسکلی آرٹیکل سٹارٹ ہوتے ہی وہ کہتی ہیں کہ اٹ از امپاسبل ایز اے پاکستانی not to marvel at this moment at a time when the world order has been shaken at speed that challenges belief. Pakistan's military and civilian leaders have accomplished a remarkable recasting of the country's role in the world. تو یہاں پہ وہ بات کری ہیں کہ کس طرح سے ہمارے جو پاکستان کا رول ہے ایز اے پیس میکر، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس مومنٹ پہ. کیونکہ دنیا میں جب اتنی بھگدڑ مچی ہوئی ہے اینڈ دیر از وار گوئنگ آن ایوری ویئر ایون ان دا مڈل ایسٹ. ٹھیک ہے، دا سچویشن از ناٹ گڈ. تو پاکستان جو ہے ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہوئے کس طرح سے اپنا رول پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس آرٹیکل کی ہم آج انالیسس کریں گے اور اس کی انالیسس کس طرح سے کریں گے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. Then in the next line she is saying کہ in a milieu where everyone is fighting Iran against the US and Israel, the GCC countries being dragged into the conflict. Pakistan has offered to act as a peacemaker broker. As a first effort, it delivered a 15-point US peace plan to Iran, publicly rejected but said to be still under official review. اچھا، یہاں پہ ہمیں ایک نیا ورڈ مل گیا ہے in a milieu. تو ملیو جو ہے اس کا مطلب ہے ان دا ایٹماسفیئر.
اور ان دا سراؤنڈنگ ان دا انوائرمنٹ، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہر کوئی کیا کر رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایران جو ہے یو ایس اور اسرائیل کے اگینسٹ فائٹ کر رہا ہے۔ تو اس وار کے اندر جی سی سی کنٹریز، تو اب جی سی سی کنٹریز کیا ہوتی ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کی پراپر انالیسس کی ہوئی میں نے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو جی سی سی کنٹریز جو ہیں وہ اس کانفلکٹ کے اندر ڈریگ ہوئی ہیں، ان کو کھینچا گیا ہے، ٹھیک ہے، بیکاز وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ یو ایس ایئر بیسز تھے، ٹھیک ہے، یو ایس نے وہاں پہ اپنے بیسز بنائے ہوئے تھے، ان کی فارن آفیسز تھے وہاں پہ، تو ان کو جان بوجھ کے ڈریگ کیا ایران نے، ٹھیک ہے، اس وار کے اندر تاکہ یو ایس افیکٹ ہو، ٹھیک ہے، بیکاز اسرائیل اور یو ایس کو لگ رہا تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر وہ جی سی سی کنٹریز کے ساتھ کافی ان کا اسٹرانگ بانڈ بنا ہوا تھا، جیسے سعودی کے ساتھ، ٹھیک ہے، بحرین کے ساتھ، کویت کے ساتھ، قطر کے ساتھ، سو ایران ور تھاٹ کہ دے کین ناٹ ڈائریکٹلی اٹیک یو ایس، سو دے ڈیسائیڈڈ ٹو اٹیک دا جی سی سی کنٹریز، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان یہاں پہ ایک پیس بروکر کا رول پلے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے 15 پوائنٹس کا ایک یو ایس کی سائڈ سے ایک پیس پلان پریزنٹ کیا ایران کو، جو کہ پبلکلی ریجیکٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سٹل ایران جو ہے ان آفیشلی اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو چلیں ہم ذرا اپنے ڈان آرٹیکل کے انالیسس کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ میرے نوٹس ہیں جو میں نے بنائے ہیں، انالیسس کی ہے۔ تو جی سی سی کنٹریز وہ کنٹریز ہوتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں گلف کوآپریشن کاؤنسل، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ریجنل انٹر گورنمنٹ یونین ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بنی تھی 1981 میں، اور اس میں ہمارے پاس بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عربیہ اور یو اے ای شامل ہے۔ ٹوٹل ہمارے پاس ہیں اس میں 6 کنٹریز۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی عربیہ کا ریجن سب سے بڑا ہے اینڈ بحرین کا سب سے چھوٹا ہے، اور یہ جو کنٹریز ہیں یہ مل کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس کے ساتھ کافی کلوز ریلیشن شپس ہیں، اور یو ایس مڈل ایسٹ کے اندر ان کنٹریز میں ان کا کافی جو ہے پختہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنیکشن ہے ان کنٹریز کے ساتھ۔ سو یہ جو بلاک ہے یہ 1981 میں بنا، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ریاض میں ہے، سعودی عربیہ میں، اور یہ پرووائڈ کرتا ہے اکنامک ٹائز، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی کو سپورٹ کرتا ہے اکنامکلی، ایک دوسرے کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے، اور آپس میں اس کی کلچرل کوآپریشن بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایون اگر آپ ان کنٹریز میں ٹریول کرو گے سو یو ڈونٹ نیڈ اینی پراپر، وہ کیا کہتے ہیں، آپ کو ویزا کی اس طرح سے ضرورت نہیں پڑتی، آپ آرام سے ٹریول کر سکتے ہو بائی روڈ بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پاکستان نے 15 پوائنٹس پیس پلان آفر کیا جو کہ ریجیکٹ ہو چکا ہے، یہ بھی ہم نے یہاں بات کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نیو رول ہے پاکستان کا، یہ پاکستان کو دیا کیوں گیا، یہاں پہ ہم بات اس چیز کے اوپر کریں کہ پاکستان کو یہ رول اس لیے دیا گیا کیونکہ پاکستان جو ہے ایک ملٹری بیس کنٹری ہے، یہاں پہ ملٹری کا بہت اسٹرانگ رول ہے اس کنٹری میں، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا رائول ہے انڈیا۔ تو یہ جو پورا آرٹیکل ہے یہ اس بارے میں ہے کہ وائی پاکستان ہیز بین آفرڈ دس رول بائی یو ایس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2024 میں اگر ہم دیکھیں تو جو گلوبل ملٹری سپینڈنگ ہے وہ کوئی 2.6 ٹریلین ریکارڈ ہوئی ہے، اور اس میں سے 21% جو سپینڈنگ ہے وہ صرف یورپ نے کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ the world is shifting toward military، ٹھیک ہے، ملیٹریزم کی طرف دنیا شفٹ ہو رہی ہے۔ ایک ٹائم پہ ورلڈ وار 2 کے بعد اور کولڈ وار میں اس چیز پہ پابندی لگ گئی تھی کہ ملٹری کے اوپر فوکس نہیں کیا جائے گا، یعنی ایسے ویپنز نہیں بنائے جائیں گے جو کہ دنیا کے اندر ڈسٹرکشن کاز کریں۔ بٹ واٹس ہیپننگ ناؤ کہ جو دنیا ہے وہ واپس ملٹری ویپنز کی طرف شفٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ایک ریپڈ ڈکریز آیا ہے انٹرنیشنل لا کے انفلوئنس میں، یعنی اب لوگ انٹرنیشنل لا کو اب کنٹری جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کو فالو نہیں کرتی، بس وہ یہ دیکھتی ہے کہ ہمیں خود کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ملٹری کے اوپر کتنا کام کرنا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی ریزن ہے نا وہ اسرائیل، اگر آپ دیکھیں اسرائیل نے تمام انٹرنیشنل لاز کو توڑا ہے، the way they caused destruction in Palestine just to get that country، اور جس طرح سے انہوں نے گولڈن ڈوم بنایا ہے، اور جس طرح